آج یہ شعر پڑھیں گے کہ کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا۔ اب یہ شعر پڑھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ اس میں دو انتہائیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جمع ہیں۔ ایک طرف تو یہ فوری تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شعر بازاری پن اور تماش بینی کا پہلو رکھتا ہے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ذرا غور کر کے اور زور لگا کے اپنی روایت کے فہم کے ساتھ اسے دیکھا جائے تو اسے عارفانہ شعر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو میر کے یہاں یہ جو دو متضاد انتہاؤں کو جمع کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ تو انتہا ہے نا کہ جو شعر بازاری معلوم ہو، محسوس ہو، اسے کوشش کر کے عارفانہ شعر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو میر کے یہاں مطلب کئی موقعوں پر پستی اور بلندی متوازی حالت میں نظر آتی ہیں۔ تو بعض اوقات سوقیانہ لہجے میں، بازاری لہجے میں وہ کوئی ایسا احساس یا خیال بیان کر دیتے ہیں جسے مطلب بڑا مفہوم دیا جا سکتا ہے، بڑے معنی بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کی عادت ہے کہ وہ آسمانی کو زمینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عمل میں بعض اوقات اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ شعر میں صناعی یعنی کرافٹسمینشپ اور فنکاری کے کمالات پر واہ واہ کرتے ہوئے بھی ایک کراہت کا احساس ہوتا ہے، یعنی وہ واہ واہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے مضمون سے کراہت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ میر کی ایک عجیب سی بات ہے۔ تو جیسے اس شعر ہی کو دیکھ لیجئے، پہلا تاثر یہ بنتا ہے کہ میلے ٹھیلے کی سطح کا ذوق جمال رکھنے والا کوئی شخص بس ایک جھونک میں اسلام پر طبع آزمائی کر رہا ہے، اور اپنے تصور حسن کو جو زیادہ حد تک بازاری ہے، اپنے تصور حسن کو اسلام کے جمال حق کے نظام ظہور پر اپلائی کرنے پر مصر ہے۔ لیکن یہ آدمی ایک ولگر ذوق جمال رکھنے کے باوجود، یعنی ادراک جمال میں بری طرح ناقص ہونے کے باوجود، اپنی بات کے اظہار پر ایک نادر جمالیاتی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے اظہار میں ایسی چابک دستی ہے کہ اس شعر کو پڑھنے والا اس میں سے بڑے معانی نکالنے پر مجبور سا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ایسے اشعار محض ٹھٹول میں کہے جاتے ہیں، ان کی کوئی خاص معنویت نہیں ہوتی۔ جیسے اس شعر میں ایک غیر سنجیدہ لا تعلقی کے ساتھ، غیر سنجیدہ پہ زور دے رہا ہوں، ایک لا تعلقی سنجیدہ ہوتی ہے اور ذہن کے بہترین فیصلے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ایک لا تعلقی لاپرواہی سے ہوتی ہے یا کسی اونچی چیز سے اپنے گھٹیا پن کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ غیر سنجیدہ لا تعلقی۔ تو اس غیر سنجیدہ لا تعلقی کے ساتھ ایک آدمی اسلام کی مزعومہ خشکی، جسے وہ خشکی سمجھتا ہے، اور بے رنگی کو رنگا رنگ بنانے کا نسخہ تجویز کر رہا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جسے خدا اپنی تنزیہ یعنی ٹرانسینڈنس اور حاکمیت کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ خدا کو جیسے بت بن جانے کا مشورہ دے رہا ہے۔ ایک خاص طرح کی لایعنیت رکھنے والے صوفیانہ پرسپیکٹو میں اس شعر سے یہ مفہوم نکالنا کوئی بڑا تکلف نہ ہوگا کہ اس میں تنزیہ و تشبیہ کا اوریجنل توازن بحال کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی تنزیہ کو ضرور مانو
مگر تشبیہ کے الوہی اصول کو بھی ساتھ ساتھ نظر میں رکھو۔ لیکن یہاں کفر کے لفظ کا استعمال اس مفہوم کو اخذ کرنے کے لیے درکار ایک سازگار ماحول کے باوجود ایسا سمجھنے کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لفظ کی یعنی کفر کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی بے رونقی ختم کرنے کے لیے اسلام کو خودکشی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس طرح کچھ رونق لگ جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ کفر ایک عرفانی اصطلاح بھی ہے جسے شاعری میں کثرت سے برتا گیا ہے۔ اس اصطلاح کا جنم ایک مخصوص حلقے میں ہوا ہے جو پیغمبرانہ دین سے خوش نہیں تھا، بالکل ایسے ہی جیسے چمگادڑیں سورج سے خوش نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے ظاہری، باطنی، مجازی، حقیقی وغیرہ کے مطلق تناظر بنا کر ایک طرح کا انارکزم پھیلایا جس کا اصل بلکہ واحد ہدف نبوت تھی اور نبی کا لایا ہوا دین تھا۔ یہ عرفا، یہ نام نہاد عرفا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ کو ٹھیک سے بولنا نہیں آتا اور پیغمبر کو ٹھیک سے سمجھنا نہیں آتا، نعوذ باللہ، تو یعنی یہ صاحبان معرفت اللہ کے کلام اور نبی کے فہم کی اصلاح کرنے نکلے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کو جتایا جا رہا ہے کہ وہ کفر کے لفظ کو اس کی حقیقت کے ساتھ بیان کرنے سے قاصر رہ گیا۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں میر نے کفر کو اصطلاح کے طور پر نہیں باندھا بلکہ سادہ اور معروف معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ چند فقرے تو بس اس لیے کہے ہیں کہ اس شعر کو کوئی عارفانہ سیاق و سباق دینا بظاہر تکلف نہیں لگتا لیکن غیر ضروری محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، تنزیہ و تشبیہ کا معیاری صوفیانہ مبحث اس شعر میں واضح طور پر موجود ہے، مگر خدا چونکہ میر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا وہ ساری بات کو ناسمجھی کے غلاف میں لپیٹ کر تماش بینی کی سطح پر کھینچ لائے ہیں۔ شعر کا مضمون تو بس اتنا سا ہے کہ کفر نہ ہو تو اسلام بھی مرجھا جائے، بے رونق ہو جائے۔ تو یہ بات دو زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ اسلام کے ادراک اور اس بات کے لیے کفر کا وجود ضروری ہے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ خود اسلام کو زندہ اور پرکشش رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کفر کو اپنے اندر قبول کرنا چاہیے۔ میر یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات تو اس خیال کی چاہے تو ایک فلسفیانہ توجیہ کر لیں کہ ہر چیز اپنے ضد یعنی اپوزٹ کی بھی حامل ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی توجیہ ان مل اور بے جوڑ ہوگی۔ مثلا یہ کہنا تو درست ہے کہ وجود میں عدم بھی گندھا ہوا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کہ اسلام میں غیر اسلام بھی شامل ہے ایک بے معنی بات ہوگی۔ وجود تخلیق ہے اور تخلیق زمانیت اور مکانیت کے اصول پر ہونے کی وجہ سے اپنی نفی کے عنصر کی بھی حامل ہوتی ہے، لیکن اسلام ہدایت ہے اور ہدایت میں اس کے انکار کے پہلو کو داخل سمجھنا خود ہدایت کی ماہیت سے مکمل بے خبری کی دلیل ہے۔ ہاں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت اس دنیا کا قانون ہے جہاں چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی اسلام کی شناخت کے لیے کفر کا حوالہ ضروری ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے اور اسے ٹھیک بھی مانا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس شعر میں رونق کا لفظ بہت اہم ہے، گو کہ تماش بینی کا عنصر بھی اسی لفظ سے پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی رونق کی یہاں کچھ معنوی سطحیں ہیں۔ مثلا نمبر 1، رونق کا مطلب ہے دھوم دھڑک کا، چمک دمک،
رنگینی، رنگا رنگی۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تازگی، پھیلاؤ اور قبولیت پر اکسانے والی کشش۔ اور تیسرا اس کا مطلب ہے بقا، کمال، عروج۔ یہ تینوں رونق کے مستند مفاہیم ہیں۔ تو میر نے رونق کے یہ سارے معنی شعر میں صرف کر دکھائے ہیں۔ دھوم دھڑکے سے لے کر تکمیل اور بقا تک سب مدارج طے ہو گئے ہیں، لیکن اتنا خیال رہے کہ رونق کے تمام مفاہیم اظہار اور نمائش کی کیٹیگری سے ہیں، یعنی کفر اسلام کے ظہور اور پھیلاؤ میں معاون ہے، اس کی حقیقت تک کفر کی پہنچ نہیں ہے۔ تو اسی طرح رونق کا جوہر جمالیاتی ہے، یعنی ایمان و اسلام کی جمالیاتی تشکیل کے لیے کفر کی آمیزش مفید ہے۔ اس فقرے سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ رونق کا لفظ حسن کی ایسی رنگا رنگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آنکھ کا موضوع ہے۔ اس پہلو سے پہلے مصرعے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کو ان بدلتے ہوئے جمالیاتی مظاہر کو بھی اپنی شرط پر قبول کر لینا چاہیے جو کفر کی روایت سے خاص ہیں۔ اب یہ سب میں شعر کی شرح میں کہہ رہا ہوں۔ کفر کی روایت، جب ہم کہتے ہیں کفر کی روایت تو کفر کی روایت وحدت فی الکثرت کی روایت ہے۔ یہاں وحدت شعور ہے اور کثرت وجود، اس بات پہ بعد میں غور کیجئے گا۔ تو جبکہ اسلامی روایت اس کے برعکس ہے، یہاں وحدت وجود ہے اور کثرت اعتبار یعنی شعور۔ وحدت امر وجودی ہے، کثرت شعوری تعینات ہیں۔ تو جب بقول ابن عربی، بہت مشہور فقرہ ہے ابن عربی کا، اور غالباً تاریخ امت ایسے بڑے فقرے کم ملیں گے کہ الحق محسوس والخلق معقول، یعنی حق محسوس کا مطلب ہے موجود فی الخارج ہونا، یعنی حق موجود فی الخارج ہے، یعنی موجود ذہنی نہیں ہے، اور خلق وجود ذہنی ہے، اعتبار ہے، وہم ہے۔ تو کفر کی روایت یہ ہے کہ وجود کی جہت سے حق کثیر ہے اور اس کثرت کے ہر جز پر حق ہی کا حکم لگتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ اس شعر میں اسلام کی رونق کے لیے کیا تجویز کیا جا رہا ہے۔ تو خیر، رونق کی ضروری تفصیل دیکھ لینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لگے ہاتھوں کچھ اور لفظوں کو بھی کھولنے کی کوشش کی جائے، جیسے کفر، حسن، زنار اور تسبیح سلیمانی۔ ان میں اسلام کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کو بھی لفظ کی سطح پہ کھولتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے دین توحید جس میں تنزیہ غالب ہے تشبیہ پر، یعنی الہ واحد سے تعلق کی ہر نوع میں اس کا وراء الورا ہونا کسی بھی حال میں اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ تو تعلق کی ہر نوع سے ہماری مراد ہے اطاعت کا تعلق، عبادت کا تعلق، معرفت کا تعلق اور محبت کا تعلق۔ تو اللہ حاکم ہے تو اپنی شان تنزیہ کے ساتھ یعنی غیب میں ہے، معبود ہے تو اپنی ورائیت کے ساتھ یعنی غیب میں ہے، معلوم ہے تو ماورائے علم ہونے کے حتمی ادراک کے ساتھ، اور محبوب ہے تو فراق و وصال کے پورے ماحول اور تمام تر احوال میں بھی اس کا مطلق غیاب اور تنزیہ محض برقرار رہتی ہے۔ اور اچھا یہ ایک بات اور بتا دوں کہ کفر کا ایک مطلب ہے ڈھانپنا اور چھپانا، اور دوسرا مطلب ہے جھٹلانا اور انکار کرنا۔
لیکن ایک تیسرا مطلب بھی ہے جو چھپانے اور جھٹلانے کا اپوزٹ ہے، وہ مطلب ہے دیکھنا دکھانا اور حسی اقرار۔ میر نے کمال یہ دکھایا ہے کہ کفر کے ان متضاد مطالب کو یکجا کر دیا ہے، گویا تضادات میں ایک تالیفی وحدت پیدا کر دی ہے۔ کفر ڈھانپنا ہی ہے مگر یہ غیب اور تنزیہ کو ڈھانپتا ہے اور شہود و حضور کو دیکھتا دکھاتا ہے۔ اسی طرح کفر انکار ہی ہے مگر غیاب مطلق اور تنزیہ محض کا انکار، جس کے نتیجے میں تنزیہ کی حیثیت تشبیہ کے مخفی امکانات کی رہ جاتی ہے، یعنی غیب بھی شہود کا کانٹینٹ بن جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ غیاب اور تنزیہ وجود حق کی ضرورت ہے اور شہود و تشبیہ شعور حق کی۔ کفر کی منطق یہ ہے کہ حق اوجھل ہو کر تصور ہے اور حاضر ہو کر وجود۔ تو آپ نے دیکھ، یعنی آپ سمجھیں نا، کفر کہتا ہے تشبیہ وجود ہے، تنزیہ تصور ہے۔ ہم کہتے ہیں تنزیہ ذات ہے، تشبیہ جو ہے وہ تصور ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کفر صرف حجاب ڈالنا ہی نہیں ہے، حجاب اٹھانا بھی ہے۔ کفر مظاہر کے حقیقی ہونے پر اصرار کرتا ہے اور خود رونق کے لفظ میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ صورت حقیقی ہے، کثرت حقیقی ہے، یعنی حق اور اس کی وحدت کے ساتھ عینیت کی نسبت رکھتی ہے۔ حسن کا بھی آخری مطلب یہی ہے کہ صورت حقیقی ہے۔ اس اعتبار سے کفر اور حسن کا معنوی مادہ ایک ہے، یعنی ظاہر حقیقی ہے۔ یہ حسن وہ اظہار ہے، یہ جناب یہ کیونکہ ایک فلسفے کی کلاس ہے نا، تو اس میں شاعری کو جیسے فلسفیانہ انداز میں، تو اگر یہ بار بن رہا ہو تو میں یہاں روک دوں گا، وہ کوئی حرج نہیں۔ تو جاری رکھوں اس کو۔ تو حسن کا بھی آخری مطلب یہی ہے کہ صورت حقیقی ہے۔ اچھا چلو، تو حسن وہ اظہار ہے جو اخفا کو بامانی اور پرکشش بناتا ہے۔ اسے تسبیح سلیمانی کا زنار کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، گو کہ شعر میں تسبیح صبح کے معنی میں ہے، تاہم اس لفظ سے ذہن خود بخود تسبیح کے اصل مفہوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ کہنا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر نقص، ہر عیب، کل ظہور اور تمام صورتوں سے ماورا ہے۔ تاہم اس تمام تر ماورائی کے باوجود اللہ ظاہر بھی ہے اور اس کا یہ ظہور اس کے جمال کا تقاضا ہے۔ تو جمال کی ماہیت ایمان بالغیب پر اصرار کرنے والے نہیں بوجھ سکتے بقول میر، کیونکہ یہ لوگ صورت کو نقص اور عیب سمجھتے ہیں۔ کفر اہل ایمان کی اس کمزوری کا ازالہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ صورت کو حق کے ساتھ وجودی نسبت دیتا ہے، ہم صورت کو حق کے ساتھ شعوری نسبت دیتے ہیں۔ تو میر خالص ہندوستانی تھے، پھر اوپر سے ایک خاص مسلک بھی رکھتے تھے، یعنی ان کے یہاں اینتھروپومارفزم دو آتشہ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ذوق شرک کا ایسا وفور تھا جو خدائے واحد کی معبودیت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ توحید سے ان کی عدم مناسبت کو ایک پاپولر اور بازاری قسم کے وحدت الوجود نے اور بڑھا دیا تھا۔ مثلا ایک ہی غزل کے یہ دو شعر دیکھ لیجئے جن پر غصہ نہیں آتا، ہنسی آتی ہے۔ عز و نیاز اپنی طرف ہے سارا، اس مشت خاک کو ہم مسجود جانتے ہیں۔
صورت پذیر ہم بن ہرگز نہیں بمانا، اہل نظر ہمیں کو معبود جانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ان کا اللہ سے تعلق یا حقائق کے ساتھ رویہ تھا۔ تو زنار کا مطلب ہے، اب اگلا لفظ ہے زنار۔ زنار کا مطلب ہے بٹا ہوا زعفرانی دھاگا، وہ رنگین ڈورا جو بت پرستی کی علامت ہے۔ یہاں میر نے اس ڈورے کو زنار کہا ہے جس میں تسبیح کے دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو تسبیح بن ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں حسن کو اگر تشبیہ کے مفہوم میں لیا جائے تو بات بالکل صاف ہے کہ تنزیہ کا اسٹرکچر تشبیہ کی زمین پر بنتا ہے، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے کفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اہل اسلام بھی مانتے ہیں۔ تشبیہ و تنزیہ کے اس اسلامی تصور کو اگر شعر کے مجموعی مفہوم سے خارج نہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر مسلمانوں میں مروج اس تصور کو کفر یعنی بت پرستی کی کسی قدر قبولیت کی سند اور دلیل بنا رہے ہیں۔ تو یہاں حسن کی وجودی نسبت بت سے ہے اور اعتباری نسبت اللہ سے۔ حسن اظہار ہے بلکہ کل اظہار، کل اظہار نہ ہو تو کل اخفا بے معنی ہے۔ اب آپ کچھ سمجھے کہ اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ غیب محض کو ماننے کے لیے شہود مطلق کا اس بات ضروری ہے، یعنی خدا پر ایمان کے لیے بتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس اصول سے میر یہ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ تو حسن اور اللہ کی نسبت ذہنی ہے، جبکہ حسن اور بت کی نسبت واقعی ہے، کیونکہ یہاں حسن کو بھی دیکھا، حسین کو بھی دیکھا۔ جمال حق میں جمال کو دیکھا ہے، جمیل کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے جمال الہی کے تصور کو حقیقی بنانے کے لیے بتوں کے حسن کا ادراک اور اقرار ناگزیر ہے، کیونکہ اللہ اور صنم دونوں سے تعلق پرستش کا ہے۔ اس لیے خدا پرستی میں ایک حسی وفور پیدا کرنے کے لیے بت پرستی کی ٹھوس روایت کا ایک معاون کردار ضرور ہے۔ تو بت پرستی کا ذوق خدا پرستی کو پرستش کے فطری اور نفسیاتی میکینکس سے ہم آہنگ رکھتا ہے۔ یہ بھائی پھر کہہ رہا ہوں کہ اس شعر میں یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال حسن کو جتنی پیچیدگی کے ساتھ اس شعر میں برتا گیا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال فی الوقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ میر نے یہاں اس ایک لفظ میں کئی معانی کھپا دیے ہیں، جیسے حسن شہود اور اظہار ہے، کفر و اسلام اور خدا و صنم کے درمیان ایک برزخ ہے جو اسلام میں کفر اور کفر میں اسلام کو شامل رکھتا ہے۔ یہ ایک حسن ایک الوہی اصول ہے جو خدا میں مانا جاتا ہے اور بتوں میں دیکھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تسبیح سلیمانی وہ تسبیح ہے، یہ لفظ آج کل کے لوگوں کے لیے بالکل غیر معروف ہے، تسبیح سلیمانی، اور پہلے یہ عام تھا۔ یہ تسبیح کی ایک قسم ہوتی ہے کہ تسبیح سلیمانی وہ تسبیح ہے جس میں سنگ سلیمانی سے بنائے ہوئے دانے پروئے جاتے ہیں۔ یہ ایک قیمتی اور خاص تسبیح ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک رعایت یہ ہے کہ تسبیح اچھی ہو تو ذکر کے عمل میں بھی رونق اور رنگینی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری رعایت ذرا گہری ہے، اور وہ یہ کہ سلیمانی کی نسبت پتھر کی طرف کرنے کی بجائے اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جانب کی جائے تو شعر کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی حضرت سلیمان کی تسبیح کا دھاگا وہی ہے جو بت پرستوں کے پاس ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے ساتھ تعلق کی انتہائی سطح پر پہنچ کر بھی احوال بندگی میں ترتیب و تنظیم ذوق بت پرستی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔
بت پرستی کی احوالی کمک نہ ہو تو معبود محبوب نہیں ہو سکتا. اور عاشق کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محبوب کو دیکھے بغیر راضی نہیں ہوتا، اس کے دل کی پیاس آنکھوں ہی سے بجھتی ہے. تو تسبیح، زنار اور کفر و اسلام کی وحدت کے شاعرانہ تصورات اردو فارسی شعری روایت میں بہت کثرت کے ساتھ بیان ہوتے آئے ہیں. مثلاً اسی مضمون پر اشرف علی فغاں کا یہ شعر، دہلوی تھے، ان کا یہ شعر دیکھیے کہ اے شیخ اگر کفر سے اسلام جدا ہے، اے شیخ اگر کفر سے اسلام جدا ہے، پس چاہیے تسبیح میں زنار نہ ہوتا. اسی طرح زنار اور تسبیح سلیمانی پر بھی کئی شاعروں نے شعر بنائے ہیں. مثلاً برنمی آید ز چشم از جوش حیرانی مرا، شد نگہ زنار تسبیح سلیمانی مرا. غالب. اور دیکھ لو اے بتو نہیں، دیکھ لو نہیں ہے، پہن لو اے بتو زنار تسبیح سلیمانی، رکھو راضی اسی پردے میں ہر شیخ و برہمن کو. خود میر کے یہاں بھی یہ مضمون کئی جگہ بیان ہوا ہے. گو فہم نہ ہو کفر کی اسلام سے نسبت، گو فہم نہ ہو، فہم نہ ہو کا مطلب ہے سمجھ میں نہ آئے. گو فہم نہ ہو کفر کی اسلام سے نسبت، رشتہ ہے عجب صبح و زنار میں صاحب. اور غیرت سے عشق کی ڈر کیا شیخ کبر دینی، تسبیح کا ہو رشتہ زنار گاہ باشد. اور علم کو کب ہے ہاں یہ پھر سے کہتا ہوں، علم کو کب ہے وجہ تسمیہ لازم، سمجھ دیکھو سلیمانی میں کیا زنار ہے، زنار کہتے ہیں. تو ویسے جناب میر نے شعر میں جو مضمون باندھا ہے، اس مضمون کی روح کو نظیری نے مجسم کر دیا ہے. نظیری نیشہ پوری حافظ کے سجادہ نشین، مطلب ویسے نہیں، شاعری میں حافظ کا سب سے بڑا آدمی وہ. اتنا بڑا شعر نہ نظیری سے پہلے کسی کے حصے میں آیا نہ بعد میں. اب دیکھیں شعر کیا ہے کہ مشاط را بگو کہ در اسباب حسن یار، چیزیں فزوں کند کہ تماشا بے ما رسد. کہ مشاطہ جو میک اپ کرنے والی، آرائش کرنے والی خاتون ہوتی ہے نا، شہزادیوں وغیرہ کی، وہ تو گویا بیوٹیشین سے کہو کہ وہ محبوب کے حسن کی کٹ میں، میک اپ کٹ میں، اسباب حسن، یہ سرخی پاؤڈر کو اسباب حسن کا ہے، کہ وہ میرے محبوب کی میک اپ کٹ میں کوئی ایسی چیز بڑھا دے کہ اس کا دیدار مجھ تک پہنچ جائے، کہ وہ مجھے بھی نظر آنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس شعر کے بارے میں سارے معنوی نکات تو ہم نے عرض کر دیے. تو باقی جو مجموعی بات ہے وہ یہی ہے کہ میر جس تہذیب میں تھے، اس تہذیب میں اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا ایک مزاج پیدا ہو چکا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ مؤثر ٹول شاعری کو بنایا گیا تھا. تو اور وحدت الوجود کے ایک بازاری بیان کو، نہیں، وحدت الوجود معیاری وحدت الوجود اللہ کی تنزیہ کو ہر صورت میں ملحوظ رکھتا ہے، لیکن جو ایک ہندو اثرات سے ایک وحدت الوجود پیدا ہوا جس نے اللہ کی یا حق کی تنزیہ کو غارت کر دیا
اور یہ کہا کہ جو نظر آتا ہے وہ خدا ہے، جو نظر نہیں آتا وہ تصور ہے اور معدوم ہے۔ تو اس پوری فضا میں جہاں آنکھوں پر سارا بوجھ ڈال دیا گیا ہو، وہاں ایسے ہی شعر کہے جاتے ہیں۔